کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی یہ داستان نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ انسان کی حقیقت اور اس کی آزمائش کو بھی واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو زمین پر سب سے پہلے انسان نہیں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے زمین پر ایک اور مخلوق آباد تھی، جنات۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر آباد کیا، انہیں آزادی دی گئی، عقل عطا کی گئی اور ان میں بھی نیکی و بدی کا شعور رکھا گیا۔ شروع میں جنات نے زمین پر امن و سکون سے زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور جنات میں غرور، حسد اور گناہوں کی رغبت بڑھنے لگی۔ انہوں نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا، قتل و غارت، ظلم و زیادتی اور بغاوت عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے سبب زمین پر اپنے نیک بندوں فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے جنات کے کئی گروہوں کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو پہاڑوں، جزیروں اور سمندروں میں بھگا دیا۔ انہی جنات میں سے ایک تھا ابلیس۔ وہ بڑا عبادت گزار، زاہد اور عالم تھا۔ اس قدر اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا۔ مگر وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ یہی ابلیس بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا تو وہاں ایسے کنویں بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کا امتحان اور ابلیس کی حسد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو علم عطا کیا، تمام مخلوقات کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس تکبر کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، مگر ابلیس نے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ جنات کا اثر آج بھی۔ جنات اب بھی موجود ہیں اور انسان کے ساتھ اس دنیا میں آزمائش کا حصہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے۔ بعض نیک ہوتے ہیں، بعض گمراہ۔ انسان کو ان سے بچنے کے لیے ذکر، نماز اور اللہ پر ایمان مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ سیکھنے کا پہلو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں۔ 1. تکبر۔ انسان یا جن کو کہیں نہیں پہنچاتا۔ ابلیس اس کی واضح مثال ہے۔ 2. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ فرشتے حیران تھے مگر اللہ نے دکھایا کہ انسان زمین پر خلافت کا حقدار ہے۔ 3. علم اور عقل کا صحیح استعمال ہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا اور اسی بنیاد پر ان کو سجدہ کروایا گیا۔ 4. زمین ایک آزمائش گاہ ہے۔ پہلے جنات آزمائے گئے، اب انسان آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ اگر جنات زمین پر فساد نہ کرتے تو کیا انسان کبھی یہاں آتا؟
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں ایک مقصد کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ جنات کے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں؟